آج دیکھیں ہمارا حال دیکھیں، یہ زلزلے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ ہاں؟ بڑے پکے روڈ جی، شگاف آ گئی، مٹیریل مضبوط ہے، بڑے جناب انجینئروں نے بڑی جناب مہارت سے، اپنے فن سے، اپنی مہارت سے جناب یہ بلڈنگیں تیار کی، اور ایک سیکنڈ میں اللہ پاک نے ان کو تھوڑا سا جھٹکا دیا، وہ مریا میٹ ہو گئی۔ کتنے آدمی زیر زمین چلے گئے، کتنی اموات، مالی نقصان۔ کیا اللہ ظلم کرتے ہیں ہمارے اوپر؟ اللہ تو فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میرے بندوں میں ایسا رب ہوں کہ میں اپنے بندوں پہ کبھی بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ ظلم تو میں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، اور تمہارے اوپر بھی حرام قرار دیا ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی پہ زیادتی نہ کرنا۔ اللہ کو پانا ہے تو ٹوٹے ہوئے دل میں پاؤ، ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی عیاشیوں میں، بدماشیوں میں کھپے ہوئے ہو، تھوڑا سا نوٹس اللہ دے رہے ہیں کہ سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ۔ ہاں؟ یہ نہیں ہے کہ زلزلہ جہلم اور میرپور والوں کے ساتھ خاص تھا، ہم بچ جائیں گے اسلام آباد پنڈلی والے، نہیں۔ اس رب کے لیے وہ سارا میدان اس کے سامنے ہے، وہ چاہے بارش کہیں یہاں ہم بیٹھے ہیں، یہاں بارش نہیں، کچہری جے کے آگے بارش ہو رہی ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ آج ہمیں ڈرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اپنے کرتوتوں پر ندامت کا اظہار کرنا چاہیے۔ کہ ابراہیم بن آدم رحم اللہ فرماتے ہیں دیکھو یقین رکھتے ہو لیکن کام شیطانوں والے ہیں۔ آج زلزلے آتے ہیں، آج یہ ساری چیزیں آتے ہیں، وقتی طور پر ہم تصویریں کھینچ لیتے ہیں، اخبارات میں آ جاتا ہے، میڈیا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر دے ایک دو دن، اس کے بعد حرام للہ کی کوئی اثر ہو، ہمارے نمازیوں میں اضافہ ہو جائے، مسجد کی طرف اضافہ ہو جائے، نیکیوں کی طرف، نہیں 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 نہیں، مہر لگ چکی ہے، مہر۔ خدا را سوچئے کہ آخر کب ہم سدھریں گے؟ اس وقت تو موقع نہیں ہوگا کہ جب غرغرے کی حالت آ جائے اور یہاں تک پہنچ جائے، تو وہاں تو توبہ بھی قبول نہیں ہے، وہاں تو چیخنے چلانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو فرمایا یہ تمہاری کیفیت ہے، اور ایک فرمایا تمہارے اندر ہے کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہو، اللہ کی دی ہوئے نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، لیکن فرمایا سائل میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو، استعمال کر رہے ہو، لیکن شکر بجا نہیں لاتے۔ اور فرمایا مردوں کو روزانہ تم اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو، لیکن فرمایا کیا ہے، پھر بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے، پھر بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ یہ باتیں ارشاد فرمائی اور فرمائی یہ چیزیں ہیں، ان سے باز آ جاؤ، ان کو ترک کر دو، ان کو چھوڑ دو، پھر دیکھو کہ تمہارا رب دعائیں قبول کرتا ہے یا نہیں، پھر دیکھو درخواست پیش کرنے کی دیر ہے، اللہ فٹ تمہاری درخواستوں کو قبول فرمائیں گے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ پاک بھی یہی فرماتے ہیں کہ سارا جگ تیرے لیے، تو مخدوم کائنات ہے، ہوا تیرے لیے، پانی تیرے لیے، یہ چھت تیرے لیے، یہ فرش تیرے لیے، قسمہ قسم کی چیزیں تیرے لیے۔ تو سوچ تو کس بیماری کے لیے ہے؟ تیری اکڑی ہوئی گردن کبھی بھی میرے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں، سارا دن پیٹ اور پلیٹ کے لیے تو پھر رہا ہے، 5 وقتہ میرے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ تو قبر میں آئے گا، پھر میں دیکھوں گا تیرا حشر کیسے ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دل کو قبر 5 مرتبہ پکارتی ہے، انا بیت الوحشہ، انا بیت الودود، میں تنہائی کا گھر، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر، آج تو اکڑ اکڑ کر پھرتا ہے، ایک دن تو یہاں آئے گا، پھر دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں، لیکن ہم اسی رخ پہ ہیں، ظلم پہ ظلم، زیادتی پہ زیادتی۔
रियाकारी, मकारी, फनकारी सबसे ज्यादा है। जहां वो काम करेंगे जहां शोहरत होगी वहां बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, जहां शोहरत नहीं है वहां पीछे जाएंगे। यहां किसने देखना है? अल्लाह पाक हम सबको इन चीज़ों से बचाए, अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पे रहम फरमाए, अल्लाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। ये टुकड़ा, ये खित्ता, ये कोई सिर्फ करारदादों से हासिल नहीं हुआ। आप 47 की तारीख पढ़ें, सिखों ने क्या किया मुसलमानों के साथ, हिंदुओं ने क्या किया, मुसलमानों ने क्या कुर्बानियां दी थी, आज हम क्या कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है जो आज कश्मीर का मसला है, यकीनन वो हमारी शाहरग है, वो हमारे भाई हैं और इंशाअल्लाह हम उनके साथ हैं, हम अपनी मुसल्लह फौज के साथ हैं, इसी के वो हमारे भाई हैं। लेकिन जरा तारीख पे नजर डालिए कि ये सिर्फ करारदादों से, जबानी जमा खर्च करने से आजादियां नहीं मिलती, कुर्बानियों से मिलती हैं, जद्दोजहद से मिलती हैं और वहां मेहनत से ये चीजें मिलती हैं। अल्लाह ने ये हित्ता बड़ी मेहनतों से अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और अल्लाह उनकी कब्रों को अपने खरब अरब खरब रहमत अल्लाह उनकी कब्रों पे नाज़िल फरमाए कि जिन्होंने दो कौमें नजरिए की बुनियाद पर जंग लड़ी और मेहनत की और ये टुकड़ा मिला, आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। अल्लाह पाक इसके हिस्से को हमेशा के लिए महफूज और सलामत रखे और अल्लाह पाक इन गुनाहों से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सबको इसकी दुनिया भी आखिरत भी, अल्लाह हमारी मौत भी अच्छी फरमाए। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए।